أخذ بيده ثم رأيت بلالا أخذ عنقة فرد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة صلى الناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الثوب الاحمر، یہ باب ہے ثوب احمر کے بیان میں کہ اگر نمازی آدمی ثوب احمر پہن کر نماز پڑھے تو جائز ہے، یا ویسے مطلقاً ثوب احمر پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس بارے میں احناف کے مختلف اقوال ہیں، مختلف رائے ہے۔ بعض حضرات نے تو تقریباً 8 روایات احناف کی طرف سے نقل کی ہیں۔ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، سرخ کپڑے میں سرخ کپڑا پہن کر اس میں نماز پڑھنا یا سرخ کپڑا استعمال کرنا وہ مکروہ تحریمی ہے احناف کے ہاں۔ اور جن روایات سے ممانعت معلوم ہوتی ہے تو ان سے مراد خلاف اولیٰ ہے، اور جن روایات میں ثوب احمر یا حلہ حمراء پہننا ثابت ہے تو ان روایات سے مراد جو ہے بیان جواز ہے، یعنی جائز ہونے کو بیان کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ حمراء سرخ جوڑا آپ نے زیب تن فرمایا، تو اس کی تعویل احناف یہی کرتے ہیں کہ وہ دھاری دھار تھا، یعنی مکمل طور پر سرخ نہیں تھا۔ اور یہ جو مختلف روایات ہیں ممانعت کی یا جواز کی یا استحباب کی یا کراہت تنزیہ کی یا کراہت تحریمہ کی، تو اس کی وجہ جو ہے وہ رنگ کی حقیقت ہے یا تشبہ بالنساء ہے۔ جن روایات میں ممانعت ہے سرخ رنگ کا کپڑا پہننے کی، تو اصل میں اس وقت سرخ رنگ میں خون ملاتے تھے، تو خون ناپاک ہوتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ممانعت ہے۔ اور اگر اس میں خون وغیرہ نہ ہوتا، ویسے سرخ رنگ دیا جاتا، اس کو اگر پہنا ہے تو وہ بیان جواز کے لیے ہے۔ اور اسی طرح تشبہ بالنساء اگر اس میں ہے تو پھر تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قمیض ہے سرخ رنگ کی، بالکل سرخ رنگ کی، تو اس میں عورتوں کے ساتھ تشبیہ ہے، کیونکہ یہ رنگ عورتیں زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اور اگر کسی نے چادر کو سرخ رنگ دے کر پہن لیا یا اوڑھ لیا تو اس میں اور زیادہ تشبہ بالنساء ہے، عورتوں کے ساتھ تشبیہ ہے، تو یہ استعمال کرنا ناجائز ہوگا۔ ہاں اگر ایسی چیز ہے کہ جس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، اور وہ سرخ رنگ کا ہے، تو پھر وہ جائز ہوگا، اس میں ممانعت نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اوڑھنے کے لیے کمبل ہے، یا اوپر اوڑھنے کے لیے چادر ہے، یا لحاف ہے، یا رضائی وغیرہ ہے سرخ رنگ کی، تو اس میں چونکہ تشبہ بالنساء نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔
جہاں مطلب تشبیہ ہوگی وہاں کراہت ہوگی، اور جہاں تشبیہ نہیں ہوگی وہاں کراہت نہیں ہوگی۔ تو لیکن شیخ اس میں ایک بات ہے، جی اس میں تو باب الصلاۃ فی الثوب، یعنی نماز کے اندر یہ جو مسائل ہے نماز کے باہر بھی اس کا شامل ہوگا۔ ہاں نماز کے باہر بھی تشبہ بالنساء ہے نا، تو جی جی تشبہ بالنساء یا اس میں جو ہے نا وہ رنگ اگر اس میں ناپاک ہے تو ممانت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، امام بخاری بھی کراہت یہی ثابت کر رہے ہیں کہ جائز ہے، لیکن خلاف اولا ہے، خلاف اولا بہتر نہیں ہے کہ مرد جو ہے اس طرح کا کپڑا پہنے جس میں عورتوں کی مشابہت ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء من ادم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا۔ ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لیا ہوا تھا۔ ورأیت الناس یبتدرون ذلک الوضوء، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے میں، یعنی تاکہ اس کو لے کر اپنے منہ پر اپنے جسم پر ملے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ فمن اصاب منہ شیئا، تو جس کو اس پانی میں سے کچھ ملا، تمسح بہ، تو اس نے وہ اپنے منہ پر مل دیا۔ ومن لم یصب منہ شیئا اخذ من بلل ید صاحبہ، اور جس کو وہ پانی نہیں مل سکا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری سے جو ہے لے لیا، یعنی دوسرے ساتھی کے ہاتھ میں جو پانی کی تری لگی ہوئی تھی اس پر اپنا ہاتھ لگایا اور پھر اس کو اپنے منہ پر مل دیا۔ یہ صحابہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا اور بے پناہ محبت تھی، عقیدت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو متبرک سمجھ کر اپنے جسم پر لگا لیتے تھے۔ ثم رأیت بلالا اخذ عنزة له، پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک نیزہ لیا، فرکزہا، پھر اس کو گاڑ دیا، وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ جوڑے میں، حلے میں، پوشاک میں تشریف لائے، مشمرن، اور آپ نے اپنا تہ بند اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ صلی الی العنزتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنزے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی لوگوں کو رکعتیں، 2 رکعتیں۔ ورأیت الناس والدواب یمرون من بین یدی العنزہ، اور میں نے دیکھا کہ لوگ بھی اور جانور بھی وہ نیزے کے وہ جس کو سترہ بنایا ہوا تھا اس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ تو یہاں حلہ سے مراد جو ہے ثوب احمر، مکمل طور پر ثوب احمر نہیں ہے بلکہ دھاری دار مراد ہے، یعنی اس میں سرخ دھاریں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی اس سے کہ اگر نمازی نے سترہ کھڑا کیا ہو اور اس کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوں، جانور وغیرہ گزر رہے ہوں، تو اس سے نماز پر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چلیں۔ باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، قال